السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں تاجدار کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سماعت فرمائیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ معزز سامعین کرام، میدان کربلا میں امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو چکے ہیں، امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو چکے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ ایک ایک کر کے سارے میدان کربلا میں نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے۔ اب جگر پارہ رسول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا ہے تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیماری کے باوجود نیزہ لیے ہوئے میدان میں آئے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان، پہلے مجھے میدان میں جانے کی اجازت عطا فرمائیں، اور میں بھی میدان کربلا میں اپنی جان کو نانا جان کے دین کو بچانے کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ امام علی مقام امام حسین نے اپنے نور نظر کو اپنی گوش میں لیا ہے اور ارشاد فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت عطا کر دوں؟ میرے عزیز و اقارب جو میرے ہمراہ تھے وہ سب راہ حق میں جانثار ہو چکے ہیں، میں تمہیں اجازت عطا کر دوں تو خواتین اہل بیت کا کوئی محرم باقی نہیں بچے گا، ان کو مدینہ منورہ کون لے جائے گا؟ میرے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میرے جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کے سپرد کی جائیں گی؟ اے میرے لخت جگر، یہ ساری امیدیں تمہاری ذات کے ساتھ وابستہ ہیں، دیکھو میری طرح صبر و استقامت کے ساتھ رہنا ہے، راہ حق میں ہر آنے والی تکلیف کو برداشت کرنا ہے، اور ہر حالت میں اپنے نانا جان کی شریعت مطہرہ پر اور ان کی سنت کی اتباع کرنی ہے۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، تمہیں میدان میں جانے کی اجازت عطا نہیں کروں گا۔ اب امام پاک اپنے خیمے میں گئے اور صندوق کھولا، قبائے مصری زیب تن فرمائی ہے اور تبرکات میں سے اپنے نانا جان کا امامہ شریف سر پر باندھا ہے۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی ہے، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی ہے اور نیزہ ہاتھ میں لیا ہے۔ اس طرح تاجدار کربلا رائے حق پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ بیویوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت سیدہ زینب نے آنسو بہاتے ہوئے عرض کیا، بھیا۔ بیویوں نے درد بھری آواز سے کہا، سرتاج، اور حضرت سکینہ روتے ہوئے کہا، بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگ میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھاتے وہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ فرمایا، اے میری اہل بیت اطہار، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ پھر آپ نے اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی ہے اور سب کو اپنا آخری دیدار کرا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے ہیں۔ آپ نے سب کو خدا کے حوالے کر دیا ہے اور دشمنوں کے سامنے تشریف لے گئے ہیں۔ کئی دن کے بھوکے اور کئی دن کے پیاسے ہیں، بیٹوں، بھتیجوں اور جانثاروں کے غم سے نڈھال بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور ایک ولولہ انگیز رجز پڑی ہے جو آپ کے نسب و ذاتی فضائل پر مشتمل تھی۔ پھر آپ نے ایک ایسی تقریر فرمائی ہے، حمد الصلاۃ پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس رسول پاک کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے حسن حسین سے دشمنی کی ہے اس نے مجھ سے دشمنی کی ہے، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی ہے اس نے خود اللہ سے دشمنی کی ہے، اور پھر جس نے اللہ سے دشمنی کی ہے تو وہ تو جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اے یزیدیو، اللہ سے ڈرو
اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر واقعتاً اللہ اور اس کے رسول پر تم ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے شہید و بصیر کو کیا جواب دو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا منہ دکھلاؤ گے۔ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا ہے اور جب میں یہاں آ چکا ہوں تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو۔ ظالمو، تم نے میرے بیٹوں بھتیجوں کو شہید کر ڈالا ہے، اب میرے خون کے پیاسے ہو چکے ہو۔ اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرا والد کون ہے اور میری والدہ کون ہے، میں کس کا لخت جگر ہوں۔ میں اس فاطمۃ الزہرا کا فرزند ہوں کہ جس کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے آواز آئے گی کہ اے اہل محشر، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو کہ حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہے، تشریف لانے والی ہے۔ فرمایا ظالمو، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ حضرت امام علی مقام کی یہ تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو چکے تھے، لیکن شمر بدبخت وغیرہ پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ جب انہوں نے لشکریوں پر حضرت کی تقریر کا اثر دیکھا ہے تو شور و غل مچانا شروع کر دیا ہے کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا ہے، اے بدبخت لوگ، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی تھی تاکہ تم قیامت کے میدان میں یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ عذر بھی ختم کر ڈالا ہے۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال تو فرمایا، پھر سنو، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے اپنا سر جھکا لوں۔ امام علی مقام امام حسین نے جب یہ دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کسی طرح گریز نہیں کریں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بڑے مشہور بہادر جو شیر خدا کے شیر سے مقابلہ کرنے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم کو امام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان اور بہادر تھا۔ وہ غرور اور تکبر سے ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اور اپنی بہادری کی ڈینگے مارتا ہوا امام علی مقام کے سامنے آیا ہے اور آتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسا وار کیا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور اس کے غرور اور تکبر کو خاک کربلا کے حوالے کر دیا گیا اور اسے نیست و نابود کر دیا گیا اور اسے واصل جہنم فرما دیا گیا۔ پھر ایک بدبخت بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ آگے بڑھا اور چاہا کہ امام علی مقام کے مقابل بہادری کے جوہر دکھا کر یزیدیوں کی جماعت میں اپنے شاباش حاصل کر لے۔ آپ کے سامنے جا کر ایک نعرہ مارا ہے اور کہا کہ شام و عراق کے بہادران، کوہ شکن میں میری بہادری کا غلغلہ دیکھو، میری بہادری کا نظارہ دیکھو۔ ساری دنیا کے لوگ میری بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور میرے مقابلے سے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی میں یہ جرأت نہیں کہ وہ میرا مقابلہ کر سکے۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ظالم، تو مجھے نہیں جانتا، میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں، فاتح خیبر، شیر خدا، علی مشکل کشا کا شیر نر ہوں۔ تم جیسے نامردوں کی میری نگاہوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، تم میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ تیری حیثیت نہیں ہے۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا ہے، فوراً گھوڑا دوڑا کر آپ پر تلوار کا وار کر دیا گئی۔ حضرت امام علی مقام نے اس وار کو بیکار کر دیا گئی اور پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر تلوار ماری ہے کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا ہے اور نیچے زمین پر منہ کے بل گر پڑا ہے۔ گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پہ سرنگوں ہو کر تکبر بہ گیا، زخموں کے رستے موج خون ہو کر۔ اس منظر کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا کہ تم نے کن گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا ہے؟ وہ ہاتھ جو جم کر مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے چاروں بیٹوں میں سے
کسی ایک کو بھیج دے، ابھی منٹوں میں حسین کا سر کاٹ کر لاتے ہیں۔ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا ہے، وہ اتراتا ہوا امام علی مقام کے سامنے آیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہتر یہ ہوتا کہ تیرا باپ میرا مقابلے کرنے کے لیے آتا، تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری میں سے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر کے اسے واصل جہنم کر دیا ہے۔ بدر نے جب اس منظر کو دیکھا ہے، اس ذلت سے اپنے بیٹے کو قتل ہوتے دیکھا ہے، تو غیظ و غضب کا پتلا بن کر گھوڑا دوڑا کر امام کے سامنے آیا ہے، اور پہنچتے ہی نیزے سے وار کیا ہے۔ آپ نے اس کے نیزے کو قلم کر دیا ہے۔ اس نے فوراً تلوار سنبھالی اور کہا حسین دیکھنا میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ پہاڑوں پر ماروں تو وہ سرما بن جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے امام پر تلوار چلا دی ہے، مگر آپ نے اس کے وار کو خالی لوٹا دیا ہے اور اس پر ذوالفقار حیدری سے بھرپور حملہ کر دیا ہے کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا گرا ہے۔ اسی طرح شام و عراق کے ایک ایک کر کے بہادر آتے چلے جاتے، امام علی مقام امام حسین کے مقابلے میں آتے، لیکن جو بھی سامنے آتا تھا آپ نے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور کوئی ان میں سے زندہ بچ کر واپس نہیں گیا ہے۔ الغرض امام علی مقام نے دشمنوں کے لاشوں کا انبار لگا دیا ہے۔ بہادران عراق و شام کے خونوں سے کربلا کے پیاسے ریگستان کو سیراب کر دیا ہے۔ دشمنوں کے لشکر میں شور برپا ہو گیا ہے۔ دشمنوں نے کہا اب اور انہیں موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کر دو۔ اب سینکڑوں تلواریں بیک وقت چلنے لگیں، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے اور دشمن بڑھ کر امام پر وار کرنے لگے۔ آپ تیز تلوار کے جوہر دکھا رہے تھے، جس پر حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ کر ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خزاں کے جھونکتے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد نے جب یہ دیکھا کہ کامیابی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تو اس نے حکم دے دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کا می برسایا جائے، تیروں کی برسات جاری کر دی جائے، اور جب خوب زخمی ہو جائے تو نیزوں سے حملہ کر دیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بیک وقت ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی ہے۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو چکا ہے کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی ہے۔ مجبوراً حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بن چکا ہے اور جسم مبارک زخموں سے چور اور لہو لہان ہو چکا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرزندان بطول کو مہمان بلا کر ان کے ساتھ یہ ایسا سلوک کر ڈالا ہے، یہاں تک کہ ظہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کے اس مقدس پیشانی پر لگا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرے انور پر خون کا دھارا بہ نکلا ہے۔ آپ غش کھا کر گھوڑے کی زین سے فرش پر تشریف لائے ہیں۔ اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کر دیا ہے کہ شیطان صفت ایک بدبخت نے ایک ایسا نیزہ مارا جو جسم اقدس سے پار ہو گیا ہے۔ تیر اور شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ اس وقت آپ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی آپ کی عمر مبارک تھی۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ امام علی مقام اس دن دار فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا رہے گا اے حسین تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حتیٰ کہ ایک بدبخت نے آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن امام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوٹ گئی ہے۔ پھر ایک اور بدبخت آیا، اس نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ واقعہ کربلا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صدمہ لگا اور آپ کے قلب نازک کو جو دکھ پہنچا، اس کا اندازہ قیاس سے باہر ہے۔ حضرت سلمہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آزاد کردہ لونڈی تھی، ابو رافع کی زوجہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی
تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ کیوں روتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم خواب میں دیکھا ہے، ان کے سر مبارک اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا، وہاں یہ منظر میں نے دیکھا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک روز دوپہر کے وقت خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے کیا دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک چہرے انور پر بکھرے ہوئے گرد آلود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں خون سے بری ہوئی ایک بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پر فدا ہو، آپ پر قربان ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ بوتل کیسی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قدر رنج و ملال کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس بوتل میں میرے نور نظر حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کا خون ہے، جسے میں آج صبح سے اٹھا رہا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اور تاریخ کو یاد رکھا، اور کچھ دنوں کے بعد جب خبر آئی تو پتہ چلا کہ حسین اسی وقت شہید ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔